امیر اہل سنت علماء اہل سنت کی نظر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت علماء اہل سنت کی نظر میں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت علماء اہل سنت کی نظر میں پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عام کرنے والی پیاری تنظیم دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہے صلی اللہ علی محمد، اس نے 70 دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے۔ اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مفتی تو الیاس قادری کو ہونا چاہیے۔ 7 جمادی الاخرہ 1403 ہجری، حضرت مولانا قاری مصلح الدین صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد کئی لوگ مزار شریف پر پھول چڑھاتے ہوئے حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی مزار شریف کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ اتنے میں کراچی کے ایک مفتی صاحب مزار شریف کے اوپر سے پھولوں میں سے پتیاں جدا کر کر کے پھینک رہے تھے۔ امیر اہل سنت سے رہا نہ گیا تو آپ نے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کی، حضرت کہیں آپ صاحب مزار کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، کیونکہ پتیاں بھی تو تسبیح یعنی اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں۔ اس پر مفتی صاحب امیر اہل سنت سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا مفتی تو الیاس قادری کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے میری غلطی پکڑ لی، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضا الہی کی علامت، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی یعنی اللہ پاک کا پسندیدہ ہونے کی علامت ہے۔ امیر اہل سنت کی خدمات اسلام، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ 15ویں صدی کے عالم بعمل بزرگ اور روحانی شخصیت ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ اعظام سال ہا سال سے آپ کی دین متین کی خدمات کو سراہتے اور آپ کی تعریفیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بعض علماء کرام نے تو آپ کی مناقب بھی لکھی ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ و کرمہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ طریقت دنیا کے بڑے سلسلوں میں سے ایک ہے جو کئی ملکوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے خون پسینے سے سینچی ہوئی، عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلانے والی، گناہوں کی عادتیں چھڑا کر راہ سنت پر چلانے والی سنتوں بھری تنظیم دعوت اسلامی کا فیضان دنیا بھر میں عام ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات دینیہ کو تقریباً نصف صدی یعنی 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی آپ مختلف اعتبار سے دین متین کی خدمت میں مصروف عمل تھے۔ اللہ کریم نے اپنے اس مرد قلندر سے
اس عرصے میں اپنے دین کا ایسا عظیم الشان کام لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان راہ سنت پر چل پڑے، ہزاروں درس نظامی کر کے عالم دین کی اسناد یعنی سرٹیفکیٹس لے چکے ہیں، اور 18 جنوری 2025 کو یہ باتیں لکھنے تک مدارس المدینہ سے 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں۔ امیر اہل سنت کی دینی خدمات کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن تقریباً 50 سالہ ہے، جس میں ہزاروں مساجد و مدارس کا قیام، لاکھوں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا اور سینکڑوں کتب و رسائل کی ہزاروں کی تعداد میں پرنٹنگ شامل ہے۔ اگر ان دینی خدمات کو 200 سال کے کام کا نتیجہ کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام، مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری۔ یقیناً یہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم، بالخصوص سیدی و مرشدی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی خصوصی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے اس لہلہاتے گلشن کو سدا شاد و آباد رکھے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، اور اللہ کرے کہ ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی خدمات کو جاننے والے پر سالوں پہلے امیر اہل سنت کی مانگی ہوئی اس دعا کی قبولیت چھپی ہوئی نہیں۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علماء اہل سنت اور امیر اہل سنت عرب شریف اور پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے چند ممالک کے بڑے بڑے علماء اہل سنت، مفتیان کرام اور مشائخ اعظام کثرہم اللہ، یعنی اللہ پاک ان کی تعداد بڑھائے، جن کے مریدین اور شاگردوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ امیر اہل سنت کے بارے میں ان کے جذبات اور تاثرات کا بیان اس مختصر رسالے میں ہے۔ ان میں سے بعض حضرات نے شروع ہی سے امیر اہل سنت کے سینے میں دین کی کڑن دیکھی، اور بعض حضرات کے ساتھ امیر اہل سنت نے کافی وقت بھی گزارا ہے۔ کئی مشائخ کرام نے امیر اہل سنت کی صفات و کمالات کو دیکھ کر اپنے پاس موجود خلافت اور احادیث مبارکہ کی اجازت وغیرہ بھی عنایت فرمائی ہے۔ وقت اور صفحات کی گنجائش کم ہونے کی وجہ سے 26 علماء کرام کے تاثرات 26 رمضان مبارک یوم ولادت امیر اہل سنت کی مناسبت سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ قسط وار جاری رکھا جائے تو شاید ایک بڑی کتاب بن جائے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت اپنی رحمت سے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور آپ سے مزید اپنے دین کی خدمت لے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت اپنے نعتیہ اشعار کے مجموعے بنام وسائل بخشش میں لکھتے ہیں: عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ نمبر 1، شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ، سابق رئیس مرکزی دارالافتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہند، فقی اعظم ہند، شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کو کون سا عاشق رسول نہیں جانتا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا وزٹ بھی کیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آپ کی عطا کی ہوئی خلافت وکالت بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امیر اہل سنت کی دینی خدمات اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے بہت متاثر تھے۔ آپ فرماتے ہیں جناب مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاہرے اور نذرانے کی طرف تما کے خالص اللہ عز و جل کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے اتنا عظیم الشان عالمگیر انٹرنیشنل پیمانے پر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں بد عقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے۔ بڑے بڑے لکھپتی کروڑ پتی گریجویٹ نے داڑیاں رکھیں، امامے باندھے، پانچوں وقت با جماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچسپی لینے لگے، دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے۔ کیا یہ کارنامہ اس لائق نہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بگڑنے کے وقت جو میری سنت کا پابند ہوگا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جب امت کے بگڑنے کے وقت سنت کی پابندی کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، تو جو بندہ خدا سنت کا پابند ہوتے ہوئے کروڑوں انسانوں کو ایک نہیں اکثر سنتوں کا پابند بنا دے، اس کا اجر کتنا ہوگا؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ خود جا کر کام نہیں کر سکتا، ورنہ میں دعوت اسلامی کے قافلوں میں جاتا۔ اگر میرے پاس جامعہ اشرفیہ مبارک پور شریف کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو خود دعوت اسلامی کے کاموں میں حصہ لیتا۔ اپنے فتاوی میں امیر اہل سنت کے بارے میں تاثرات، مفتی صاحب اپنے فتاوی شارح بخاری میں امیر اہل سنت کے بارے میں ہونے والے ایک سوال کے جواب میں کچھ یوں اظہار محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی خالص سنی صحیح العقیدہ لوگوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی جناب مولانا محمد الیاس صاحب مدظ اللہ العالی سے میں بارہا مل چکا ہوں۔ وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے سختی سے پابند انسان ہیں۔ وہ اپنے مخصوص طریقے سے اجتماعات کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ اس لیے تمام سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جماعت میں شریک ہوں، اس سے تعاون کریں، اس کے پروگرام پر عمل کریں۔ جو لوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ اس جماعت سے لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خطا پر ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور کچھ لوگ ذاتی منفعت و مفاد کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، سر پر امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، رئیس التحریر محسن ملت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کو قلم و تحریر کا بادشاہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اسی لیے علماء اہل سنت آپ کو رئیس القلم اور رئیس التحریر کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی تحریرات پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا شمار اہل سنت کے بڑے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت نے چند بار آپ سے ملاقات کی سعادت پائی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے امیر اہل سنت کے بارے میں تاثرات جاننے کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے دورے کے دوران دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے امیر اہل سنت کے بیٹے اور خلیفہ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی کی ملاقات ہوئی، جو ان دنوں درس نظامی یعنی عالم کورس کر رہے تھے، تو حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟
عرض کی جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے اپنی مومنانہ فراست سے خلیفہ امیر اہل سنت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا پڑھ لو، ہر ایک کو آپ کے والد کی طرح علم لدنی نہیں ملتا۔ ایک اور موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ نے امیر اہل سنت کے بارے میں فرمایا، یہ حقیقت ہے، ایک مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، حضرت مولانا عبد المنان رضا خان المعروف منانی میاں مدہ ظلہ العالی، نبیر اعلیٰ حضرت نواسہ و خلیفہ مفتی اعظم ہند، بانی جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف ہند، فاضل دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، پیر طریقت حضرت مولانا عبد المنان رضا خان المعروف منانی میاں مدہ ظلہ العالی نے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو سلسلہ قادریہ رضویہ کی خلافت عطا فرمائی اور کئی مرتبہ اپنے بھلے جذبات کا اظہار مختلف ویڈیوز میں کیا۔ بریلی شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان ذیشان کی جانب سے ایک ویڈیو میں دیے گئے تاثرات کچھ نوک پلک سنوار کر پیش کیے جاتے ہیں، پڑھیے، سنیے اور آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ منانی میاں مدہ ظلہ العالی فرماتے ہیں، اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام بھی کیا، اسی کے ساتھ عشق اعلی حضرت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، الحمدللہ۔ مجھے پتہ لگا کہ دعوت اسلامی کئی ملکوں میں پھیل گئی ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعے سے مسلک اعلی حضرت کو اور عام کرے، اللہ تعالی فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالی انہیں یعنی امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب ان کے ذریعے مزید دین کی مدد اور دین کی خدمت دیکھیں۔ اپنے دلی جذبات پیش کر دیے ہیں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ حضور منانی میاں اطال اللہ عمرہ، یعنی اللہ پاک ان کی عمر لمبی فرمائے۔ اس کے بعد عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حق کام سے یہ فقیر حقیر منانی متفق ہے۔ ایک اور ویڈیو میں حضرت منانی میاں اطال اللہ عمرہ نے امیر اہل سنت کا اس طرح نعرہ لگا کر جذبات کا اظہار کیا، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری زندہ باد، اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک امام اہل سنت کے خاندان عالی شان اور آستان عالیہ بریلی شریف کو سلامت رکھے، اللہ پاک دنیا بھر میں مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روشنی یہ بڑھ کے عالم کی فضا پر چھا گئی، مشعل احمد رضا ہے اور مشعل دار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد مطیع الرحمن مزتر رضوی مدہ ظلہ العالی، قاضی ادارت الشریعہ، کشن گنج بہار ہند۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد مطیع الرحمن مزتر رضوی مدہ ظلہ العالی ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین اور مفتی اسلام ہیں۔ آپ کی بے شمار دینی خدمات ہیں۔ آپ امیر اہل سنت کے بارے میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار عاجزی بھرے جملوں سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں گناہ گار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے
وہ جس مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے۔ جو وہ انجام دے رہے ہیں وہ ہم سب کی طرف سے مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش یعنی بہت زیادہ دین کی خدمت لے۔ دعوت اسلامی جس انداز میں کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے الگ الگ آدمی پیدا کیے ہیں۔ بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا جو فرد جہاں دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، جو بد کو نیک کر دیتی ہے اس دعوت کا کیا کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، خواجہ علم و فن استاذ العلماء والمشائخ جامع معقول و منقول حضرت علامہ و مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم نور الحق چرا محمد پور فیض آباد یو پی ہند۔ خواجہ علم و فن استاذ العلماء والمشائخ جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہند کے ایک دارالعلوم بنام نور الحق میں شیخ الحدیث تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امیر اہل سنت کی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے امیر اہل سنت کو کن القابات کے ساتھ یاد کرتے ہوئے اس کتاب پر اپنے تعریفی کلمات کا اظہار کیا، سنیے۔ ہزاروں ہزار فضل و کرم کی برسات ہو امیر اہل سنت بانی و امیر دعوت اسلامی عاشق مدینہ حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ پر کہ انہوں نے لال و جواہر اور گوہر پاروں کو چن چن کر یکجا فرما دیا اور فیضان سنت کے حسین نام سے موسوم کر کے یاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دھڑکنے والے دلوں کی خدمت میں پیش فرمایا۔ زبان اور بیان کی روانی اور طرز تحریر کی شیرینی کے ساتھ جب یہ کتاب سامنے آئی تو لوگ اسے برستی آنکھوں اور ترستے دلوں کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ بندہ ناچیز خود بھی اس کتاب سے اتنا متاثر ہوا کہ جب اس کا پہلا ایڈیشن مجھے ملا تو باوضو بھیگی آنکھوں سے رحل پر رکھ کر پڑھتا رہا اور بار بار پڑھتا رہا۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گوشہ گوشہ دنیا کا ہونے لگا ہے فیض یاب، عام ہر سو ہو گیا فیضان سنت زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الہدا مصباحی مدظلہ العالی سابق مدرس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند، حال مفتی دارالفتہ کنز الایمان ویسٹ یارک شائر یو کے۔ اہل سنت کے بہت بڑے دارالعلوم جامعہ اشرفیہ مبارک پور شریف ہند کے سابقہ استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الہدا مصباحی مدظلہ العالی جو پچھلے کئی سالوں سے یو کے میں رہتے ہیں، آپ نے ہند، پاکستان اور یورپ میں دعوت اسلامی کے مختلف دینی مراکز کا وزٹ کیا۔ آپ وقتاً فوقتاً تقاریر اور بیانات میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو سراہتے اور امیر اہل سنت کے گن گاتے رہتے ہیں۔ آپ کے مختلف تاثرات یوٹیوب وغیرہ سے دیکھے سنے جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک ویڈیو تاثرات کچھ تحریری نوک پلک سنوار کر پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم خاص ہے کہ وہ اس تنظیم دعوت اسلامی سے اپنے مشن کا کام لے رہے ہیں اور امیر اہل سنت
امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت ظلہ العالی، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیض رضا کا نام ہے عطار۔ یہ تنظیم امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف زبانوں میں تقریری اور تحریری طور پر نہ صرف مردوں بلکہ خواتین میں بھی عام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اسے روز افزوں ترقیوں سے ہمکنار فرمائے اور حاسدین کے حسد، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، حضرت مولانا مفتی محمد اعظم رضوی مد ظلہ العالی، دارالعلوم مظہر الاسلام بریلی شریف۔ جب کوئی شخص یا جماعت کسی اچھے کام کے لیے پوری کوشش کرتی ہے، پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو کامیابی کی منزل اور مطلوب تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت 69۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور ان کے شہزادے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلیفہ ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے شیدائی و فدائی مسلک اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے متسلم مبلغ اہل سنت ہیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام، دانشور، ادیب، شاعر اور درجنوں کتابوں کے مصنف۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ پہلی سفر المظفر 9 ستمبر 2021 9 سپتمبر 2021 میں انتقال فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کے مزار پر رحمتوں کی برسات فرمائے۔ امیر اہل سنت کی تعریف کرنے والے علماء اہل سنت میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے امیر اہل سنت کی چند مناقب بھی لکھی ہیں۔ آپ اپنے ایک ویڈیو تاثرات میں فرماتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا دائرہ پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، اس کا کام انٹرنیشنل کام ہے۔ تقریباً 10 سال سے میں نے لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ اہل سنت و جماعت کی پوری دنیا میں ایسی تنظیم جس کا قال اللہ و قال الرسول اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تعلق ہے، وہ ایک ہی عالمی تنظیم دعوت اسلامی ہے۔ یہ خود سے ہی اور ایک دن میں نہیں بنی، بلکہ اس کے لیے امیر اہل سنت، آپ کے رفقا اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے بڑی جد و جہد فرمائی ہے۔ مدینہ طیبہ سے رحمت اور برکت کی شاخ اور خاص فیضان لے کر حضرت امیر اہل سنت نے کراچی پاکستان سے جو کام شروع کیا، الحمدللہ آج دنیا بھر میں اس کی رونقیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا مفتی بدر القادری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی منقبت
عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، روشنی یہ بڑھ کے عالم کی فضا پر چھا گئی، مشعل احمد رضا ہے اور مشعل دار تو، دین کی راہ میں روز و شب جہد مسلسل تیرا شغل ہے، جمود و قصل کی عادت سے بھی بیزار تو، تیرے جلووں کی بہاریں ہر جگہ ہیں آشکار، گھر کے اندر رنگ تیرا اور سرے بازار تو، اہل شر غوغا کریں اہل سنن کو غم نہیں، فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو، بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا، تو دھنی ہے قول کا اور صاحب کردار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، مفتی اعظم ہند اور قطب مدینہ کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طریقت، امام و خطیب جامع مسجد کمبھی اما، ضلع پرتاپ گڑھ، یو پی، ہند، 1399 ہجری مطابق 1979 عیسوی میں جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بھانجے کی شادی کے سلسلے میں کولمبو سری لنکا تشریف لے گئے تو 11 ربیع الاخر مطابق 10 مارچ 1989 10 مارچ 1979 کو حنفیہ میمن مسجد کولمبو میں نماز ظہر میں آپ کی ملاقات خلیفہ قطب مدینہ قمر رضا حضرت مولانا ابو الفقراء عبدالسلام قادری رضوی حشمتی برکاتی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس محاورے ہیرے کی پرخ جوہری جانے، یعنی اہل ہنر کی پہچان قدردان ہی کر سکتا ہے، ہر ایک واقف نہیں ہوتا کہ مصداق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کردار اور افکار میں پائی جانے والی خوبیوں کو اپنی فراست سے جان لیا۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کی مناسبت سے بڑی 11ویں شریف کی رات ہونے والی محفل میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا، یہ رات بار بار نہیں ملتی، طریقت کے حوالے سے یہ بڑی عظیم رات ہے، میں آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت دیتا ہوں، چونکہ میں سیدی قطب مدینہ کا وکیل ہوں، اس کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اور سلسلہ قادریہ کے علاوہ دیگر جتنے بھی سلسلوں کی مجھے اجازتیں حاصل ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفیع المذنبین تک تیرا شجرہ لاکھوں کو لایا، نبی سے جوڑ دینے والی اس نسبت کا کیا کہنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ، سابق مفتی و استاد دارالعلوم انجدیہ عالمگیر روڈ کراچی، مفتی اعظم پاکستان وقار الملت حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ امیر اہل سنت کو بڑے قریب سے جانتے تھے، کیونکہ امیر اہل سنت 22 سال تک آپ کے پاس دینی مسائل سیکھنے اور پوچھنے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کر کے حاضر ہوتے تھے، اور آپ کی امیر اہل سنت پر شفقتیں بے انتہا تھیں۔ آپ نے امیر اہل سنت کو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ سے امیر اہل سنت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے سوال کرنے والے کو جو جواب دیا وہ آپ کے وقار الفتاوی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کے بانی مولوی الیاس قادری کو میں تقریباً 22 سال سے جانتا ہوں، وہ برابر میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور مسائل پوچھ کر ہی وہ مولوی بنے،
اور ان کو یہ جماعت قائم کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے تیار کیا تھا، اور میں نے ان کو خلافت بھی دی، وہ میرے خلیفہ بھی ہیں، ان کے سنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، پکے سنی ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے شہدائی ہیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، میرے محسن تیری مجلس تیری صحبت کا کیا کہنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند کے خلیفہ اور بانی جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان، غزالی زماں راضی دوراں زیغم اسلام حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے نامور علماء کرام میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دین و مسلک کا بڑا درد رکھتے تھے۔ آپ نے محرم شریف 1403 ہجری مطابق 1983 کو امیر اہل سنت کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ اس کا کچھ حصہ آسان الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ برادران اہل سنت کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عرصہ دراز سے جس ضرورت کو سنی محسوس کر رہے تھے، بحمدہ تعالی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری زیدہ مجدہ، یعنی اللہ پاک ان کی بزرگی اور بڑھائے، کی خوبصورت کوششوں سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے علماء اور مشائخ اہل سنت کا فرض ہے کہ دعوت اسلامی کے پیغام کو پاکستان کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں اور بیرون ملک میں بھی اسے عام کریں۔ ہر سنی کو یہ بات اچھی طرح یاد رہے، دعوت اسلامی کے محرک مولانا محمد الیاس قادری صاحب پکے سنی اور حضرت ضیاء الملت والدین مولانا محمد ضیاء الدین قادری مدنی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ والسلام مع الاکرام وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش سنی ساتھ تیرے مل کے آگے بڑھتے جائیں، پست ہو اعداء کی قوت اور سنت زندہ باد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مفتی اعظم ہند، بانیو شیخ الحدیث جامعہ اویسیہ رضویہ بھاولپور، مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی مدظلہ کے متعلق فقیر کیا لکھے۔ الحمدللہ آپ کئی صفات کے حامل ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل میں رچا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت سیدی شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی سچی عقیدت و محبت سے سرشار ہیں۔ تبلیغ کا جو کام انہوں نے تھوڑے عرصے میں سر انجام دیا، یہ ان پر اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ایک اور موقع پر کچھ اس طرح سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے بارے میں فرمایا، الحمدللہ دعوت اسلامی تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی اور بالخصوص اپنے ملک میں اکثر جگہ پر محیط ہے، اور نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور تمام پر اچھا اثر ہے۔ اللہ کی مہربانی ان پر ہوئی تو ایسی برکات اللہ نے ان پر پیدا فرمائی کہ یہ بھی ہماگیر ہو گئے ہیں، اور جو سابقہ علماء کرام دین کے خدام معروف و مشہور تھے ان کی صف میں یہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ باقی جو ان کے کارکن مخلص ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، فقیر کی دعا ہے کہ اللہ اس مرد مومن کی عمر دراز فرمائے اور جو عزائم رکھتے ہیں اس میں کامیاب و کامران ہوں، آمین۔ اہل شر غوغا کریں، اہل سنن کو غم نہیں،
فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 نباز قوم حضرت علامہ مولانا پیر ابو داود محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز، محدث اعظم پاکستان، خطیب زینت المساجد دارالسلام گجرانوالہ، مبلغ اسلام و سنت خیر الانام مولانا محمد الیاس قادری، امیر دعوت اسلامی، مدہ ذلہ العالی کی عمر و صحت میں مولا تعالی بوسیلہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء برکت عطا فرمائے اور انہیں ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے۔ ماشاء اللہ انہوں نے مجموعی طور پر تبلیغ اسلام و خدمت میں مثالی کردار ادا کیا ہے اور نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن فرما کر انہیں عاشق مدینہ اور فدائے تاجدار مدینہ بنا دیا ہے۔ خدا تعالی نظر بد اور شر اعداء و اشرار سے محفوظ رکھے اور یہ کاروان مدینہ ہمیشہ رواں دواں رہے، آمین۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 شرف ملت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، مصنف کتب کثیرہ و سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ لاہور۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث شریف میں ہے من احیا سنتی بعدما امیتت فلہ اجر مئات شہید، جس شخص نے ہماری ایسی سنت کو رائج کیا جسے ترک کر دیا گیا ہو، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں اندازہ کیجئے کہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا علامہ محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا، جن کی مساعی جمیلہ سے لاکھوں افراد نہ صرف نمازی بن گئے ہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ اس کامیابی میں جہاں حضرت امیر دعوت اسلامی مدہ ذلہ العالی کی شب و روز کوششوں اور ان کے بیانات کا دخل ہے، وہاں فیضان سنت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ 15 استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ نظامیہ رضویہ مرکز الاولیاء لاہور، خطیب جامع مسجد ظفریہ مرید کے، امیر دعوت اسلامی حضرت الحاج محمد الیاس قادری ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اس دور کی وہ بابرکت شخصیت ہیں جن کے عملی کردار نے ہزاروں لاکھوں نوجوان مسلمانوں کو متاثر کیا۔ وہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی عظمت و رفعت کا مینار ثابت ہوئے۔ نوجوان نسل کو سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر گامزن کرنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں، یہ امیر صاحب مدہ ذلہ کی مساعی جمیلہ یعنی نیک کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس جماعت سے منسلک ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان، مرد، عورت دین حنیف کی تڑپ لیے اپنی چند روزہ حیات مستعار یعنی مختصر سی زندگی کو اس نہج پر گزارنے کی سعی کر رہے ہیں کہ حیات اخروی جو دائمی اور غیر فانی ہے اس کے لیے عمدہ سے عمدہ سامان تیار کر سکے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی وافر تعداد مل جائے گی جو حضرت ضیائی صاحب مدہ ذلہ کی تحریک پر جان و دل نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ لوگ اللہ پاک کی محبت اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی دولت سے سرشار نظر آتے ہیں۔ آپ کا ہر فعل شریعت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء کی تبلیغ پر منتج یعنی ختم ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف عمل کی راہ دکھاتی ہیں۔ آپ کے نعتیہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار و محبت کی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ عشق مدینہ آپ کا محور ہے، دعا ہے
آپ لوگوں نے جو علماء و مشائخ اہل سنت کی حیات مبارکہ پر کام کرنے کا عزم کیا ہے، اللہ پاک بجاہ حبیبہ الاعلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کامیابی و کامرانی کی دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 مرد حق علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں سوال ہوا تو شاہ صاحب نے سائل سے ارشاد فرمایا، میں پچھلے 35 سال سے مولانا الیاس قادری صاحب کو جانتا ہوں، اب خود غور کر لیں کہ اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دعوت اسلامی سنیوں کی جماعت ہے، وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، ان کی دعوت اسلامی تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور علماء اہل سنت ان سے تعاون فرماتے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرنے والے کو ارشاد فرماتے ہیں، الیاس قادری صاحب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، ان کے اجتماع میں جائیے اور وہاں سے فیض اٹھائیے۔ 17 حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نسیم مصباحی مدظلہ العالی، استاد و مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہند، دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی تحریک ہے۔ 40 سال کے دوران یہ تنظیم لاکھوں کروڑوں کو راہ راست پر لائی، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے چہروں کو داڑھی سے سجایا، مساجد و مدارس کا قیام ہو، تصنیف و تعلیم کا کام ہو، جس تبلیغی کام کو دیکھیں انہوں نے نمایاں کام سر انجام دیا۔ یہ ساری کوششیں، برکتیں، محنتیں اس عظیم ہستی کے سر ہیں جن کو ہم امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں۔ کس طرح اس مرد مجاہد نے اتنا بڑا کام انجام دیا، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ ہند اور ناچیز بھی دعوت اسلامی کی حمایت کرتا ہے، اور ہمارے لائق جو بھی کام ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ 18 حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز علم و عرفان، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان اور رضا فاؤنڈیشن کے بانی و ناظم اعلیٰ، محسن اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان اور اپنے وقت کے بہت بڑے استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ امیر اہل سنت کے بارے میں فرماتے ہیں، فقیر نے خود ان سے ملاقات کی ہے، انہیں بے حد متواضع، بعمل، عوام کا درد رکھنے والا، علماء کرام کی تعظیم کرنے والا اور مذہب اسلام کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں بے حد مخلص پایا۔ آپ کی تحریک سے وابستہ نوجوانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلا ہوا سانچا خود پکار کر مولانا کے اخلاص و استقامت و محنت و جد و جہد کی مسلسل خبر دے رہا ہے۔ بلا مبالغہ آپ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 حضرت فضیلت الشیخ رجب دیب شامی رحمت اللہ علیہ، ملک شام، عالم ربانی، مبلغ اسلام، شیخ طریقت و مدرس ادارت الافتاء العام، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی مجھ سے سوال ہوا کہ آپ نے ملتان شریف کے اجتماع میں شرکت فرمائی تو آپ نے اس کو کیسا پایا؟ میں یہ کہتا ہوں، اللہ پاک کے فضل سے میں نے آج تک کئی ممالک دیکھے ہیں، ان میں سے کسی بھی ملک میں علم دین اور اللہ پاک کے ذکر کی اتنی بڑی مجلس، اتنی بڑی محفل، اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا سوائے میدان عرفات کے۔ اس قدر عظیم اجتماع کا انعقاد اس بات کی دلیل ہے کہ امیر اہل سنت اللہ پاک کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں۔ مزید فرمایا، اگر کسی ملک کا بادشاہ یا کوئی بہت بڑا آدمی بھی یہ کوشش کرے تو اتنے لوگوں کو جمع کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
اس کا ایک حصہ بھی جمع نہیں کر سکتا، لیکن دلوں کے بادشاہ یعنی امیر اہل سنت جو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنے لوگوں کو اللہ پاک کے دین کی باتیں سکھانے کے لیے ایک جگہ پر جمع کر لیا۔ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میٹھی چیز کھانے سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہوں۔ کھانے اور اچھی چیزوں کی لذت تو صرف زبان تک محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت تو دلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ شیخ جب امیر اہل سنت کے گھر سے اپنے ملک واپس جانے لگے تو فرمایا، میں نے یہاں ایسی خوشبو محسوس کی جو روضہ رسول پر محسوس کی تھی۔ میرا جسم تو یہاں سے جا رہا ہے مگر اپنا دل یہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی علماء اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ 20 شیخ المشائخ حضرت مولانا سید عبدالعزیز الخطیب الدمشقی شافعی مدظ اللہ العالی۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا سید عبدالعزیز الخطیب الدمشقی شافعی مدظ اللہ العالی اپنے رفقا کے ساتھ چند سال قبل عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے۔ سینکڑوں عاشقان رسول نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے امیر اہل سنت کی موجودگی میں وہاں موجود اسلامی بھائیوں کو کچھ اس طرح نصیحت کی، ہم آپ لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان یعنی امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کیے رکھو اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ جیسا کہ ان کے بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر امیر اہل سنت سے کچھ اس طرح کہا، سیدی شیخ الیاس، اللہ پاک نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا کسی نیک آدمی کی صحبت میں کوئی وقت گزارا ہے تو میں عرض کروں گا ہاں، میں نے الیاس قادری کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہے۔ پھر عاجزی کرتے ہوئے شیخ صاحب نے امیر اہل سنت سے کہا، ہم میں سے جو نجات پائے گا وہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے گا، یعنی اس کی بھی سفارش کرے گا۔ 21 حضرت مولانا شیخ محمود ناصر الہود الحلبی شافعی الازہری رحمۃ اللہ علیہ، سابق متولی ادارۃ المدرسۃ الکتابیہ حلب شام۔ حضرت مولانا شیخ محمود ناصر الہود الحلبی شافعی شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت میں امیر اہل سنت کے ساتھ ہونے والی یہ ملاقات باعث برکت ہے اور شاید یہ ملاقات ہمیں راحت دے گی اور بڑے کام کرنے کی توفیق دے گی۔ الحمدللہ ابھی تک یہ امت ان جیسے افراد پیدا کر رہی ہے۔ میں اہل پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس بڑے عالم کی صحبت اختیار کریں اور یہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک اس طرح کے علماء کا دامن ضیائی قادری فیضان بٹتا ہے تیرے در سے، نبی کے عشق میں سرمست جمیعت کا کیا کہنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 فضیلت الشیخ الحبیب سید عمر بن حفیظ حفظہ اللہ یمن، ملک یمن کے شہر ترین کے مشہور و معروف شافعی عالم دین، عالمی مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ الحبیب عمر بن حفیظ حفظہ اللہ ہیں۔ آپ یمن میں ایک بہت بڑے ادارے بنام دارالمصطفیٰ چلا رہے ہیں۔ آپ کا شمار عرب دنیا کے مشہور علماء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے، کئی ممالک میں دین متین کی خدمت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان تشریف لائے اور امیر اہل سنت سے ملاقات بھی فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے امیر اہل سنت کے بارے میں کچھ اس طرح تاثرات دیتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا، شیخ محمد الیاس قادری کراچی پاکستان میں اہل سنت کی مبارک جماعت دعوت اسلامی کے امیر ہیں۔ اللہ پاک صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے، انہیں مکمل اور دائمی عافیت عطا فرمائے، ان کی کوششوں میں برکت دے، ان کا نفع عام فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں اراکین شورا کو برکتیں عطا فرمائے،
نیز دعوت اسلامی کے مختلف نیک کاموں اور اس کی خدمات میں برکتیں عطا فرمائے، دعوت اسلامی پر خرچ کیے جانے والے پیسوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمت اللہ علیہم کے پیروکار اہل سنت و جماعت کے طریقے پر قائم ہیں۔ 23 فضیلت الشیخ عبد الہادی الخرسہ دمشقی حفظہ اللہ۔ استاذ العلماء برکت الشام شیخ عبد الہادی محمد الخرسہ حنفی دمشقی شاذلی حفظہ اللہ ملک شام کے مشہور و معروف اور بڑے علماء کرام میں سے ہیں۔ مہد الفتح الاسلامی اور جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہیں۔ اب مذہبی اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف، شاعر، صوفی اور شام میں شاذلیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نے بھی امیر علیہ سنت سے ملاقات فرمائی اور اپنے خوبصورت تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا۔ اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہوا کہ اس نے مجھے دینی تنظیم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ جو چیزیں مختلف تنظیموں میں الگ الگ پائی جاتی تھیں وہ سب اس ایک عالمی اسلامی مرکز میں جمع ہیں۔ در حقیقت یہ کام پوری امت کا کام ہے۔ اس تنظیم میں امت کے افراد اپنی عقلی، جسمانی، علمی اور مالی صلاحیتوں کو ان نیک لوگوں کی حمایت و نصرت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں جو اللہ کا قرب پانے کے خواہش مند ہیں اور دین اسلام کی سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس میں کوئی بدعت، کوئی گمراہی اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس نور محمدی کو زمین کے تمام حصوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں شیخ محمد الیاس قادری جیسی شخصیت کے دیدار سے نوازا۔ اللہ پاک اس عظیم و کریم شخصیت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت سے نوازے، ہم پر اور دیگر مسلمانوں پر ان کی برکتیں قائم و دائم رکھے، ان کے طلباء اور خلفاء میں برکت عطا فرمائے اور ان حضرات کا نفع اور برکت پوری دنیا میں عام کرے، یہاں تک کہ یہ نور اللہ تعالی کے فضل اور اس کی مدد سے ہر دل، ہر عقل اور ہر گھر تک پہنچ جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ 24 مفتی چچنیا صالح مجیدوف مدظ اللہ العالی کا پیغام۔ ہمارے پیارے معزز و مکرم شیخ طریقت شیخ محمد الیاس عطار قادری حفظہ اللہ، آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی ہم آپ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت، عافیت اور مزید عزت اور بلندی عطا فرمائے۔ دین اسلام کے لیے آپ کی محنت اور کوششیں ضرور مقبول بارگاہ ہوں گی۔ ہمیں اپنی دینی محفل اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی آپ کو مزید برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25 استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان مدظ اللہ العالی، مترجم کنز الایمان مفتی بنگلہ دیش۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سب کام مجھے بہت اچھے لگے اور اس پرفتن اور عمل سے اعراض کے دور میں سنت کے پھیلانے کی جو تحریک امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے قائم کی ہے، اس سے سنی دنیا میں ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ دعوت کے ساتھ ساتھ لائبریری میں کتابوں کا جو ذخیرہ دیکھا، اس سے انشاءاللہ سنیت کا انقلاب برپا ہوگا۔ اس سے میں بہت متاثر ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ دعوت اسلامی کو اور بھی ترقی دے، آمین۔ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ سے میری پہلی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی تو آپ کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ الحمدللہ یہ اللہ کے ولی ہے۔
اللہ پاک کی علماء اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ 26 شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاضی معین الدین مدظ اللہ العالی، جامعہ سبحانیہ عالیہ، چٹاگانگ، بنگلہ دیش۔ جب سے دعوت اسلامی کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں، میں اس وقت سے بارگاہ خداوندی میں شکر گزار ہوں کہ ہم جس اقدام کے لیے زمانے سے منتظر تھے، حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی قربانیوں کے نتیجے میں سرزمین پاکستان میں وہ تنظیم بنی اور یہ لوگ عالمی انداز سے مسلک اہل سنت کے مطابق نیکی کی دعوت کا کام جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی مقامات پر ان کے کاموں کو دیکھا ہے۔ ہر طبقے کے مسلمانوں کو وہ صحیح مسلک کی طرف لا رہے ہیں۔ ایسی خدمات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اے امیر اہل سنت، تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، اعلی حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، نوجوان پر ہو تیرا فیضان صحبت زندہ باد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔